دینی انام کفر ادب سنی سیاستی انگام کفر داست کے کوٹی ندا بروچ دا کمبر ای بی سورا سابقہ چیئرمین غلام احمد بلوچ خواست کی ہوئے کہ اس سے جبرے تینا خیرات تیزا رکھی چیئرمین غلام احمد بلوچ بی ایس او کے قائدین اور طالب علم دوستوں اور میرے بہنوں، آج 11 جون کی مناسبت سے کچھ کہنا بھی چاہوں تو آس پاس جب نظر پڑتی ہے تو سوچتا ہوں کہ میں کس سے یہ سوال کروں اپنی ذات سے، یا بلوچ قومی جدوجہد کے منتشر ان سپوتوں سے اپنی قیادت سے کہ حمید شہید کا وارث میں کس کو کر رہا ہوں۔ اگر ایک لڑے کو جو کسی سیاسی پارٹی میں ہو یا بیسوں کے نام سے سیاست کر رہا ہو، حمید تو ایک فرزند تھا اس سرزمین کا، اور اس سرزمین کی آزادی کی خاطر وہ شہید ہوئے۔ ایک بلوچستان اور ایک قوم اور شہیدوں کے کئی وارث نکلے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حمید بلوچ قوم کا شہید ہے، اپنی مادر وطن بلوچستان کا شہید ہے اور بلوچ قومی آزادی کا شہید ہے۔ جب چاکر اعظم کا مقابلہ دشمنوں سے تھا تو اس جنگ میں بانڈی بھی تھے، تو دشمن نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جی آپ عورت ہیں، ذرا پرے رہیے۔ انہوں نے بلوچی میں یہ کہا کہ ماں اگر جنینیاں بلے شمے جنان مردہ، حمید شہید کی بیٹی باننی ہم سارے جو دعویدار ہیں ان سے عظیم دھن نکلا کہ 2 سال کی عمر میں اپنے والد کی قربانی تو دے دی، 2 برس سے جب اس کی پرورش ہوتی گئی وہ باپ کی محبت اور سائے سے رہ رہا۔ اس شہید کے کسی وارث نے اس کا حال تک نہیں پوچھا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم کسی کے وارث نہیں رہے۔ چاکر نے ایک وسیع و عریض سرزمین کا وارث ہمیں بنایا، ہمارے شہداء نے ہمیں ایک قومی تحریک کا وارث بنایا، نہ ہم اس وطن اس زمین کو بچا سکے، نہ
سیاسی تحریک کا باعث بن سکے. ان کی فکر، ان کے نظریے سے ہم نے وفا کی، نہ ہم نے اپنے وطن سے غیرت مند فرزندوں جیسا سلوک کیا. ایک زمانے میں بہت بڑی جوش کی، بڑا جذبہ تھا. بلوچستان کے طول و عرض میں قومی آزادی کا نعرہ بلند ہوتا تھا. پاکستان یا پنجابی غلامی سے نفرت کا اظہار ہوتا تھا. مفاہمت کے بارے میں ہم تو یہ کہتے تھے کہ جب بالاچ نے کہا تھا کہ مفاہمت اس وقت ہوگا جب ہتھیلی پہ بال لگیں گے، فیصلہ اس وقت ہوگا جب سانپ اڑنے لگیں گے، فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہرن کے بالوں کو کاٹ کر بازاروں میں بیچا جائے گا. ہم تو سب جتنی جو روایت ہماری تاریخ کی ہم اس سے مکر گئے. ہم اس طرح منتشر ہوئے. آج تک ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ تقسیم کا جو سلسلہ تھا یہ ہمارے دشمن کی داستانی تھی. مگر ماشاءاللہ نیب میں جو قیادت بلوچوں کے حوالے سے موجود تھا وہ سارے بلوچ تھے. بیسوں کے جتنے بھی قائدین اور لیڈر یا ورکر تھے وہ سارے بلوچ تھے. جو بلوچ پارٹیز میں ان کے سب اکابرین بلوچ ہیں. ذرا ڈھونڈیے ان کو کہ وہ ہم ہی سے ہوں گے. پنجابی کا کوئی نمائندہ ہوگا، پنجابی کا کوئی ایجنٹ ہوگا جس نے اس انتشار کی کیفیت کو پیدا کیا. ہم سے باتیں کرتے ہیں، نشاندہی کرنے سے گریز کرتے ہیں. ان کا غریبوں پکڑنے کی ہمت نہیں ہمیں. اپنی ذات کو بھی کہتا ہوں. تو اب وہ یہ آوازاری، یہ پشیمانی، یہ احساس ندامت جو ہم میں پائی جا رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا بلوچ بن کر اپنی قومی تحریک کے حقیقی مقاصد کے تابع بن کر جو ریاستی جبر ہے، جو تشدد ہے، جیل اور اذیتوں کا جو خوف ہے، اس سے معروف نہیں ہونا ہے. اندرونی دشمن کے خلاف بھی لڑنا ہے اور بیرونی دشمن کے خلاف بھی ہمیں جنگ کرنی ہے. تب ہم جا کر اس وطن، اس قوم اور شہداء کی جو مقاصد، جو مفادات ہیں، ان کے تحفظ کا دعویٰ کر سکتے ہیں. فیصل بلوچ نے جو کچھ بھی کہا یہ سارا ماجرا نہیں، حقیقت ہے. جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ سارا سچ ہے. سچائی کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے. اب ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ اس قومی سیاست میں جو انحرافات ہوئے، شہیدوں کے خون کا سودا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس وطن کے ننگ و ناموس کا بھی سودا ہوا، اور وہ سودا بلوچ پرگنوں کے ہاتھوں ہوا. یہ سوداگر کوئی غیر نہیں تھا. ہماری ہی نالوں سے، ہماری ہی وابا سے، ہماری ہی حمایت سے وہ لٹیرے بن گئے، وہ ڈاکو بن گئے، عزت اور ناموس کے بیپاری بن گئے، صرف اپنے مفاد کی خاطر. ان کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ
کہ کئی برسوں سے جب اس قوم کے فرزندوں کو نچاتے رہے ہیں، ان کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اپنے مفادات کے خاطر، مستقبل میں بھی یہ ممکن ہے کہ یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا، یہ سیاسی بازیگر اسی طرح ہماری قوت کو استعمال کرتے رہیں گے سودا کرنے کے لیے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن بلوچی میں ایک قصہ ہے، اگر یہ بلوچ ان کی نظر میں بے بس اور بے گمان ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، ان کی گناہوں سے واقف نہیں، ان کی انحراف سے واقف نہیں، ان کی غداری سے واقف نہیں، لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ان کو بھی زبان ملے گی، ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی، یہ سب کچھ جان جائیں گے اور سارا حساب لے لیں گے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص شہر سے سودا سلب لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے اسے پکڑا، تو ڈاکو نے اس شخص سے کہا کہ جی اونٹ پر جو کچھ بھی لگا ہے وہ سارا مال اور اونٹ ہمارے حوالے کر دو۔ وہ بیچارہ تنگ ہوتا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جان بچ جائے، یہ مال وہ مطلب تو لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو ڈاکو نے یہ کہا کہ جی ہم مال تو لے جائیں گے، اونٹ بھی لے جائیں گے، لیکن آپ نے تو ہمیں پہچان لیا ہے، آپ کو زندہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بھی مصیبت میں پڑیں گے، ہماری نشاندہی ہوگی، ہم آپ کو قتل کریں گے، مار ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے ذرا تھوڑی سی مہلت تو دیجیے، میں کوئی گواہ رکھوں کہ بے گناہ آپ لوگ میرا مال و متا بھی لوٹ رہے ہیں اور میری جان بھی ختم کر رہے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، کوئی گواہ تو رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس پہاڑی میں کون ہے جو آپ کے لیے گواہی دے یا گواہ بنتا ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سیسو جسے ہم کہتے ہیں ایک پرندہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے سیسو تو گواہ رہنا کہ یہ ڈاکو بے گناہ بے خطا میرے مال و متا بھی لوٹ گئے اور مجھے بھی مار رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکو ہنسنے لگے کہ یہ کیسا پاگل شخص ہے جو ایک پرندے کو اپنی گواہ بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بندے کو مار ڈالا، مال و متا لے کر چلے گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہی ڈاکو اسی گاؤں میں آیا۔ قدرتی بات ہے کہ وہ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اسی دروازے پہ پہنچا، تو اس کا بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا، ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے اس کو بلوچی روایت کے مطابق گھر میں بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کی۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد تو نہیں ہے لیکن میں ہوں، میرا شوہر شکار کھیلنے چلا گیا ہے، شام تک واپس لوٹے گا۔ تو اس کا شوہر جب شام کو لوٹا تو رات کا کھانا جب وہ اس مہمان کے سامنے سجایا گیا تو جب اس ڈاکو کی نظر اس پلیٹ پر پڑی جس میں ایک سیسو کو پکایا گیا تھا تو وہ ہنس پڑا۔ تو میزبان نے کہا کہ جی آپ ہنسیے، شاید کھانوں میں کچھ ذائقہ نہیں یا آپ کی پسند کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک پرانی بات یاد آتی ہے، ایک زمانے میں نے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس نے جو ہے اپنی گواہ ایک سیسو کو بنایا تھا، تو یہ بیچارہ خود مارا گیا ہے اور میرے سامنے ہے، میں اسے کہا رہا۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ سیسو اپنی گواہی دے چکا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو اسی طرح یہ قوم، اس قوم کے فرزند بھی کبھی یہ گواہی دیں گے کہ ان کا قاتل کون ہے، ان کا سوداگر کون ہے، اس غلامی میں مبتلا رکھنے والوں میں
اپنے لیے کون کون سے ہیں جو پنجابی اور اس ریاست کے اعلی کار بن چکے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ جس طرح اس نے یہ مان رکھا تھا کہ جی اس تقسیم در تقسیم کی اس تباہی سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں متحد ہونے کی کوشش کرنی ہے قومی مقاصد کی بنیاد پر، پارلیمنٹ کے لیے نہیں، ووٹ کے لیے نہیں۔ ہم تو ووٹ اور پارلیمنٹ کا نظارہ دیکھ چکے ہیں، ہم نے جس کو بھی رتبہ دیا، جس کو بھی مرتبہ بخشا، جس کو بھی ہم نے اپنی پوری تعاون دے دی، لیکن وہ اسمبلی میں ایم ایل اے بنا یا ایم پی اے یا وزیر بن گیا، وہ خود بھی پک گیا اور اس میں بھی پیش ڈالا۔ حقیقت یہی ہے۔ اب کس یہ توقع رکھیں کوئی ایسا جانسار ہے جو پنجابی کی اداروں میں وہ بیٹھ کر بلوچ کے حق کی بات کرے، جبکہ پہلے ہمارے بھی یہی کہتے تھے کہ جی جب 88 میں الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ہماری پارٹی کے دوست یہ کہتے رہے کہ جی ہم ٹیکٹس کے طور پر اس جمہوری عمل میں شریک رہیں گے تاکہ ایوانوں میں قومی سوال، بلوچ قومی سوال اور اس تعداد کو تشداد کریں گے تاکہ دنیا بھی سمجھے کہ ہم اس ملک سے اگر متصادم ہیں، اس ملک سے اگر ہماری کوئی عداوت ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پیسے سے قوم اپنی سرزمین پر حق کے حاکمیت چاہتے ہیں اور یہ جبرن ہم پر قابض ہیں۔ جب اسمبلی پہنچے کسی نے بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی جو بلوچ کی بد نصیبی کا تذکرہ ہو، جو بلوچ کی غلامی کی بات کر رہا ہو یا بلوچ کے حق کے پامالی کی آواز ہو۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ جی 12 برس کے اس تجربے میں آپ نے جو ملک چلائے اس سے نہ عوام مطمئن ہے، نہ سیاسی کارکن مطمئن ہے، آپ کا عمل قومی تحریک تمام قومی اقدار کے خلاف نکلا، آپ نے تمام سیاسی اقدار کو تباہ و برباد کر دیا، قومی وقار کو مجروح کیا، بلوچ قومی تحریک کے مقاصد سے انحراف کیا ہے، ان شہداء کی لہو اور خون کا سودا کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جسے جانا ہے وہ جائے، یہ تو ہمارا اب کعبہ بن چکا ہے سب کی، ہم اس کی پرستش کرتے رہیں گے۔ یہاں تک یہ رکے نہیں، اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جی ایک نئی سربندی کا رجحان جو بلوچستان میں یا بلوچ سیاسی ماحول میں پیدا ہو چکا ہے، کچھ ایسے بندے، کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو پنجاب کی وفاداری کی خاطر ایک نئی سربندی میں مصروف ہیں تاکہ مستقبل میں بلوچستان میں کوئی ایسی سربندی ہو جو بلوچ قومی تحریک سے وابستہ ہو، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اسے جو ہے متاثر کرنے کے لیے، اسے متنازع بنانے کے لیے، عوامی رجحانات کو تقسیم کرنے کے لیے پنجاب کے اعلی کار بن کر اپنی سازشوں کا آغاز کریں اور اس سازش کو جاری رکھیں۔ اس میں میرے بھی دوست پیش ہیں، جس طرح دوست نے کہا کہ اس گنگا میں بھی نہا چکا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ وجہ فرما رہے ہیں۔ جب میں ان کا ساتھی تھا ان کے ہر کردار سے میں واقف ہوں، ان کی ہر چال سے واقف ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس مٹی کے بنے ہیں اور ان کا دین و ایمان کیا ہے۔ اور آج میں نے ان سے واضح کر دیا ہے کہ جی میں آپ کا ساتھی نہیں ہوں۔ جس طرح اس بچی نے کہا کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ کا ساتھی بننا ہے یا بندوق کا ساتھ دینا ہے، اب تو ضرورت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک بیٹی، ایک معصوم بیٹی ہم سب کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے یا بندوق لے کر مزاحمت کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کی نجات اسی بندوق سے ممکن ہے، مزاحمت اور بغاوت سے ممکن ہے،
احتجاج اور درخواستوں سے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بات چھوٹتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ ہم 300-400 برسوں کو ہم کیوں مروائیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ جن کو اس زندگی پر فخر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عجیب دلیل ہے۔ میں زندہ رہوں 16 بات کے لیے، میں زندہ رہوں اپنے گھر کو سجانے کے لیے، میں زندہ رہوں اپنی زندگی اور آسائشوں کے لیے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی نہیں، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ ہم جب 74 سے وابستہ رہے اس سیاست میں صرف اسی خواہش کی بنیاد پر یا اس مقصد کے لیے اسی جذبے کی بنیاد پر کہ جی غلامی سے نکلنا ہے، آزادی کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم آزادی کے ہم سفر اختلافات کے شکار ہوں گے تو یہاں کوئی ذاتی مفاد کا فرما نہیں ہے۔ اس میں یہ واضح ہے کہ ہم بلوچ قومی سیاست کو اس کے ماضی کے کردار کے حوالے سے بہتر انداز میں بلوچ قومی آزادی کے اصولوں کے مطابق منظم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ گزارش میں پیسوں کے گروپس یا دڑوں سے بھی کرتا ہوں کہ جی پیسوں اگر پارٹیوں سے وابستہ رہا تھا تو اس کا حق ہم دے چکے ہیں، میں نے خود بھی اس کی وکالت کی ہے، لیکن ہمارا اصول یہ تھا کہ جی قومی مقاصد اور خدادت کی بنیاد پر جب چلیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ۔ لیکن آج بی ایس او کہ جو وارث ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ پی این ایم کے ساتھ بی ایس او کا جو ہے معاہدہ یا وہ کمٹمنٹ کیا ہے، وابستگی کے اصول یا شرائط کیا ہے۔ آج یہ ضرورت بن چکی ہے کہ بی ایس او اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت کو بحال کرے، بی ایس او کے تمام ادارے متحد ہوں۔ مستقبل کے چیلنجوں کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اسی طرح منتشر رہے صرف تماشا ہی بنیں گے، اس قوم کو ہم کچھ دے نہیں سکیں گے۔ قوم تو اپنی جگہ اپنی ذات کو بھی تحفظ نہیں دے سکیں گے، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی ہی گھر کو سنبھال نہ سکیں گے۔ پھر قومی تحفظ کی خاطر، قوم کو بچانے کی خاطر تو قومی طاقت کی تشکیل کی ضرورت ہے، ایک قومی قوت کی تعمیر کی ضرورت ہے، جو شہداء کا ارمان بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی۔ مستقبل پر جب بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب بلوچستان میں ہمارے نامی گرامی سردار صاحبان قومی سوال کے حوالے سے متصادم کے ریاست کے ساتھ ایک اصول پر قائم تھے تو ریاست میں ان کے متبادل تلاش کرنا شروع کر دی۔ جلالان میں لودا خان، شراوان میں نواب ریسانی، لسبیلا میں جان غلام قادر، وہ تمام جو ہے قومی کردار یا بلوچی روایتوں سے آ رہی افراد کو متبادل کے طور پر ریاست میں متعارف کیا۔ وہی متبادل آج ریاست کے گود میں بیٹھ کر ایک مضبوط قوت کی صورت میں بلوچ قومی سیاست کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ان کے فضل دو کی شکل میں یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے سیاسی نظریاتی دوست بھی انہی متبادل کی طرح بن گئے۔ وہ قومی سیاست یا قومی جدوجہد کرنے والی حکومتی قوتوں سے الگ ہو گئے، ان کو کامزد کرنے کے لیے، ان کی تحریک یا سیاست کو شکست دینے کے لیے، ان کی سوچ کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرکار کی خدمت میں، پنجابی کی خدمت میں، بلوچ دشمنی کے حوالے سے ان کے آلے کار بن گئے۔ یہ ہر تو متبادل
ایک نظریاتی ہے، ایک روایتی ہے. ہر دو آج ایک ساتھ مل رہے ہیں، ان کا مفاد، ان کا رشتہ، ان کا آقا ایک ہے. ان ہر دو متبادل سے ہمیں لڑنا ہے. ان کے خلاف اپنے عمل کو، اپنے سیاسی قوت کو ہم نے منظم کرنا ہے. تحریک کے جو باقیات ہیں، جو منتشر نیٹ ورک رہے ہیں ہمارے، اسے منظم کرنا ہے، اسے ایک لڑی میں کرونا ہے ہمیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے، ہم صرف لفظ ہی نہیں کرتے، عملاً ہمارا ایمان ہے یا ہم مخلص ہیں اپنی سرزمین میں، اپنی قوم سے، تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان ہر دو متبادل کے خلاف لڑنا ہوگا. اپنے قومی تحریک کے منتشر باقیات جو اسی تحریک سے وابستہ ہیں، قومی مقاصد پر کاربند ہیں، وہ جذبہ اب بھی رکھتے ہیں کہ وہ قومی آزادی کی جدوجہد کا ساتھی بن سکتے ہیں. ان کو ساتھ ملا کر ہمیں جو ہے اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنی قومی مقصد کو حاصل کر سکیں. یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ بدلتی ہوئی صورتحال عالمی قوتوں کے حوالے سے خطے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، نعرہ بازیوں کی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے. ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. قومی مفادات کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اصطلاحات کا شکار ہو کر، نعروں کا شکار ہو کر ہم نے جذباتی نہیں بننا. اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، اپنی معیشت کے بارے میں سمجھنا ہے، کیونکہ ماضی رہتی ہیں پھر مسلطی بھی درمیان میں آ جاتی ہے، موقع پرستی کا رجحان بھی ابھرتا ہے. سرکاری نظام یا قواعد یا نوابوں کا مخالفت کرنا اصول بن جاتا ہے سیاسی جماعتوں کا. لیکن جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس متبادل سے جا ملتے ہیں صرف وزارتوں کی خاطر، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی جو ہے ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے. تو اس نقطۂ نظر کو تو ہم نے مسترد کرنا ہے. ان کی سوچ سے ہمیں اختلاف ہے، ہمیں اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے. یہ ہر دو متبادل کی سازشیں جو ہیں، ریاست کے پروردگار یہ ہر دو متبادل، ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، انہیں ان کی باتوں کو دشمن کی چال سمجھیں. جو مثبت قوتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جو قومی تحریک کا ساتھی بن سکتے ہیں، ان کا انتخاب ہمیں کرنا ہے. ہمیں کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا ہے، نظریاتی یا سیاسی الجھن میں پڑنا نہیں ہے. حقائق کی روشنی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے قوم کو اس غلامی سے نجات کیسے دلا سکتے ہیں، پنجاب کی اس غلامی کو ختم کر کے آزادی کی منزل کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ جی میں بلوچ قوم کی بات کرتا ہوں جب میرے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو تانا دیتے ہیں کہ جی یہ شامنزم ہے. عجیب بات ہے. پنجاب جابر ہے، ظالم ہے، لٹیرا ہے، دن دہاڑے سرے عام ہماری قوم کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے. وہ شامنزم نہیں ہے. ہم جب اپنی قومی حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی قومی زندگی کی تعمیر کے اختیار کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ شرمندگی میرے دوستوں کو ہوتی ہے کہ جی ہمیں شامنزم تک آنا دیتے ہیں. بڑا اچھا بات ہے، مجھے فخر ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر بلوچ کو اس طرح تک نظر بننا چاہیے اپنے دشمن کے خلاف کہ ہمارے ذہنوں کے کسی گوشے میں بھی اس کے بارے میں ہمدردی پیدا رہا. بلوچ رہتے ہوتے ہیں، انسانی جذبہ میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی جذبے کے حوالے سے بہت بھی جاتے ہیں
رہبدلی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اپنے دل سے اپنے ذہن سے نکالو. جابر کے خلاف جابر بن جاؤ، ظالم کے خلاف ظالم بن جاؤ، ظلم کی وہ تلوار بن جاؤ جو ظالم کا سر قلم کر دے. انسانیت، بین الاقوامیت، یہ میرے سامنے فی الحال یہ میرے مسائل نہیں ہیں. میرے سامنے صرف ایک سوال ہے کہ اس بدبخت قوم کو، اس محکوم اور غلام قوم کو اس غلامی سے کس طرح نجات دلاؤں؟ اس دشمن کی غلبے سے، اس کی بالادستی سے اسے کیسے آزادی دلا دوں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ سوال ہے. جہد بقا کا اصول پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑے جب ہم چھوٹوں کو ابھرنے نہیں دیتے، ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے، ایک قوم بننے کی راہ میں جب رکاوٹ ہے تو ہم نے بھی ان کی ارتقاء یا پرورش کی جو ہے اس سلسلے کو روکنا ہے. ہم نے بھی اس کے خلاف سازش کرنی ہے. ہمیں بھی اپنی صفوں کو اسی انداز میں منظم کرنا ہے جس طرح ریاست، پنجابی ریاست، بلوچ قوم کے معاشرے کے ہر پہلو، ہر شعبے میں متحرک ہے. ہمیں بھی اپنے ہر زندگی کے شعبے اور پہلو میں متحرک ہونا ہے. ضرورت اس بات کی ہے جب ہم اس طرح کامل بن جائیں گے تو ہمیں شہید کا وارث یا خدا شہید کا وارث یا ہمارے جتنے بھی شعبہ ہیں ان کی وراثت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ذرا بیٹھتے ہیں. ایک نئی ماحول اور سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. اس پر محنت کرنی ہے. ہمیں اس پر جدوجہد کرنا ہے، اپنا وقت دینا ہے. گھر میں بیٹھ کر آرام پسندی کا شکار ہو کر ہم اس قوت کی تعمیر نہیں کر سکتے. ہمیں دن رات محنت کرنا پڑتا ہے. کسی کی مخالفت کو خاطر میں نہ لائیں، کسی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بلوچ فرزند ہیں، بلوچ قوم سے ہمارا تعلق ہے، بلوچستان ہماری سرزمین ہے، آزادی ہمارا حق ہے اور اس حق کو حاصل کر کے رہیں. اسی دعوے کا قائم ہے. مجھے امید ہے کہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے. عالمی قوتیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں اس کا ہمیں احساس ہے. اس خطے میں جو کچھ بھی ہوگا اس پر نظر رکھنی ہے. تبدیلی جو ضرور آئے گی. ان کی قومی زندگی کا تقاضا یہی ہے. ہمارے مسائل پر ان کی زندگی کا انحصار ہے. ہمارے سائل پر جب ان کی گزرگاہ بنے گی تو ان کی تجارت اور زندگی میں جو رونق پیدا ہوگی وہ یہیں سے ہوگا. گوادر کی جو بات کر رہے ہیں ہم، یہ ہمارے پیغامات کو چیختے چلاتے رہے. کل کی بات ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ فیڈرلس، انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی ہے گوادر میں اور فیصلہ ہوا ہے کہ گوادر کو 500 FC اور کوسٹ گارڈ کے حوالے کیا گیا ہے. 16 IPO کے تحت وہ کسی کو بھی چاہے گرفتار کر سکتے ہیں. کہاں گئے وہ جمالی کے وعدے؟ گورنر کا جو وہ قول تھا، یہ جام صاحب جو کہتے تھے یا ہمارے سیاسی اکابرین یہ جو کہتے ہیں کہ جی مفاہمت کی گنجائش ہے، یہ جو کا ہے پنجابی میں ان کے منہ پر، ان کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے کہ ابھی 2 دن گزرے بھی نہیں، آپ سے کیے گئے وعدوں کا کیا حشر نکلا. ان کو تو عادت پڑ گئی، یہ اپنا تھوک خود بھی چاٹتے ہیں. 1973 کے آئین کو قبول نہیں کیا، ہم نے سب کا یہ دعویٰ ہے. 73 کا آئین بلوچ قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے.
چونکہ ہمارے اکابرین کا لگا ہے کہ ہم نے اس سے دستخط نہیں کی، لیکن شرم کی بات ہے کہ بلوچ کے حق کا مطالبہ اسی آئین کے حوالے سے کر رہے ہیں، 1973 کے آئین کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسے کہتا ہوں جو میرا قائد رہا ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سے بھی میرا یہ سوال رہا ہے کہ جی آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ 1973 کی بنیاد پر بلوچستان کے جو ہے حقوق کا تعین کیا گیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کی، یا آپ جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یا پھر آپ کون ہے پوچھ رہے ہیں؟ اس پر تو ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو بکتے ہیں، یہ جو اپنی مفادات کے غلام بن چکے ہیں، ان کو قوم سے کوئی وفا نہیں، نہ ان کو سرزمین کی فکر ہے، نہ وطن کی، نہ قومی غیرت کی، نہ قومی مقصد کی، اور البتہ کہتے ہیں ان کو اللہ